بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شیجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ آرکٹک کے سمندر میں طوفان، امریکہ اور کینیڈا میں خون جما دینے والی سردی، ٹیمپریچر -45 تک گھٹ جائے گا۔ امریکہ میں 5000 سے زیادہ فلائٹس کینسل، کرسمس اور نئے سال کے منصوبے چوپٹ ہو گئے، کئی ریاستوں میں ایمرجنسی۔ سکم میں انڈین آرمی کا ٹرک کھائی میں گر پڑا، 16 سپاہی ہلاک، وزیر اعظم اور دوسروں نے کیا افسوس کا اظہار۔ اسلام آباد میں خودکش دھماکہ، پولیس عہدیدار ہلاک، طالبان کی سرگرمیوں میں اضافے پر عہدیدار فکر مند۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی نوجوان کو سفاکی سے قتل کر دیا، مغربی کنارے میں مزاحمت کاروں کے نئے حملے۔ رشیا جنوری میں تیل کی پیداوار گھٹا دے گا، دنیا میں انرجی کرائسس پیدا ہو سکتا ہے، مولڈووا پر ماسکو کے قبضے کے اندیشے۔ سیریل کلر چارلس سوبھراج نیپال جیل سے رہا، فوری فرانس بھیج دیا گیا۔ چائنا میں روزانہ 10 لاکھ نئے کووڈ کیس، 5000 موتیں، پڑوسی ملک سے سنسنی خیز رپورٹ۔ منسکھ منڈاویہ نے ریاستی ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ لیا کووڈ صورتحال کا جائزہ، حیدرآباد ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے نئی گائیڈ لائن۔ آئی پی ایل 2023 کے لیے کھلاڑیوں کی نیلامی، سیم پوران کو پنجاب نے 18 کروڑ 50 لاکھ میں خریدا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سکم میں انڈین آرمی کے 16 جوان اس وقت ہلاک ہو گئے جب فوج کا ایک ٹرک ایک کھائی میں گر پڑا۔ مرنے والوں میں 3 جونیئر کمیشنڈ آفیسرز اور 13 جوان شامل ہیں۔ یہ حادثہ نارتھ سکم کے زیما علاقے میں پیش آیا۔ یہ گاڑی 3 ٹرکوں کے ایک قافلے میں شامل تھی جسے چاٹن علاقے سے کانگو علاقے میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ ایک تنگ موڑ پر گاڑی کھائی میں گر پڑی۔ اس حادثے میں 4 سپاہی زخمی بھی ہوئے جنہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے، راہل گاندھی اور دوسروں نے سپاہیوں کے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کی۔ بات کرتے ہیں امریکہ اور کینیڈا کے موسم کی۔ موسم ایکسپرٹس نے وارننگ دی ہے کہ امریکہ اور کینیڈا میں کچھ گھنٹوں بعد خون جما دینے والی سردی ہوگی۔ آرکٹک کے سمندر میں طوفان کی وجہ سے 135 ملین سے زیادہ لوگ قید ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ وارننگ ایک ایسے وقت دی گئی ہے جب کرسمس آ رہا ہے اور لوگ کرسمس اور نئے سال میں موج مستی کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لیکن یہ منصوبے چوپٹ ہو گئے ہیں۔ یہ الرٹ امریکہ میکسیکو سرحد سے لے کر فلوریڈا اور سنشائن اسٹیٹ تک کے لیے جاری کی گئی ہے۔ کئی اہم ایئرپورٹس نے ہزاروں فلائٹس کینسل کر دی ہیں۔ موسم عہدیداروں نے بتایا کہ یہ کئی دہوں کا سب سے ٹھنڈا کرسمس ہوگا۔ نیشنل ویدر سروس نے بتایا کہ ٹیمپریچر -45 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ آئیوا کا شہر ڈیمان سب سے زیادہ خطرے میں ہے۔ آنے والی سردی کو فراسٹ بائٹ کہا جاتا ہے۔ ایسا اس وقت کہا جاتا ہے جب ایسی سردی ہوتی ہے جب جسم کا خون جم جاتا ہے۔ بعض معاملات میں جسم کے ٹیشوز مر جاتے ہیں اور سرجری کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ موسم عہدیداروں نے خبردار کیا کہ اب سے کچھ گھنٹوں بعد یہ طوفان خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اسے بام سائیکلون کا نام دیا گیا ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں ٹیمپریچر کم از کم 24 ملی بار گھٹ سکتا ہے۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی عام برف باری کا دن نہیں ہوگا، یہ ایک سنگین معاملہ ہے۔ کولوراڈو سے لے کر یوسنگ اور منیسوٹا تک طوفان کا اثر ہو رہا ہے۔ صرف 12 گھنٹوں میں یومنگ ہائی وے کو 787 کالز جو ہے ایمرجنسی سروس کو آئے ہیں اور 104 حادثات ہوئے ہیں۔ ساؤتھ ڈیکوٹا کے روزبرگ سیوکس میں عہدیداروں نے بتایا کہ ریسکیو ورکرز سڑکوں کی صفائی کر رہے ہیں جہاں 10 فیٹ تک برف جم گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عہدیداروں کو اس کام کے لیے آلات کم پڑ گئے ہیں، کئی جگہ بجلی جانے کا بھی خطرہ ہے۔ نیو یارک کی گورنر کیتھی ہاسپٹل نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے۔ کینٹکی، نارتھ کیرولائنا، اوکلاہوما کے گورنرز نے بھی ایمرجنسی لگائی ہے۔ وسکونسن میں انرجی ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے۔ اوہایو کے گورنر مائک ڈیون نے اس موسم کو خطرناک قرار دیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کرسمس کے لیے اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں۔ فلوریڈا میں 30 سال کا سب سے سرد کرسمس آ رہا ہے۔ شکاگو میں کئی انچ برف باری ہوئی ہے اور 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ کینیڈا کے اونٹاریو اور کیوبک میں بھی طوفان سے نمٹنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ امریکہ میں 5300 سے زیادہ فلائٹس کینسل کر دی گئی ہیں۔ کولوراڈو یومنگ بارڈر کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ حد نظر 0 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے جس میں ایک پولیس عہدیدار ہلاک ہو گئے اور 3 زخمی ہوئے۔ مرنے والے پولیس ملازم کی پہچان ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ زخمیوں کو ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس دھماکے میں حملہ آور بھی مارا گیا جو ایک گاڑی چلا رہا تھا۔ ڈی آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ اس گاڑی میں ایک عورت بھی سوار تھی۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیر لیا ہے۔ اسلام آباد میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنائی دی۔ پڑوسی شہر راولپنڈی میں بھی ہائی الرٹ ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں ایک کے بعد ایک کئی دہشت گرد حملے ہوئے ہیں۔ پاکستانی طالبان نے تازہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے جس میں پولیس ملازم ہلاک ہوا ہے۔ حال ہی میں تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے صوبہ خیبر پختونخوا کے بنو میں جو افغان سرحد کے قریب ہے ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا تھا اور وہاں کئی گھنٹوں تک ہائی جیکنگ ڈرامہ ہوا تھا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے طالبان کے خلاف سیکیورٹی آپریشن کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کفر قاسم علاقے میں ایک نوجوان کو ہلاک کر دیا۔ 2022 پچھلے 15 برسوں کا سب سے خطرناک سال ثابت ہو رہا ہے۔ 23 سالہ محمود نعیم پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے بندوق سے حملہ کیا تھا اور اسرائیلی سپاہیوں کو زخمی کیا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ فائرنگ کرنے پر اسے ہلاک کر دیا گیا، لیکن مقتول فلسطینی نوجوان کے رشتہ داروں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ہمارے بیٹے کو سفاکی سے قتل کیا ہے اور اسرائیلی عہدیدار جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس نے فائرنگ سے حملے کی کوشش کی۔ نعیم کے خاندان نے کہا کہ پولیس نے ان کے گھر پر ہلہ بولا اور بچوں کے سامنے تباہی مچائی۔ اس آپریشن کے دوران بچے چیختے چلاتے رہے اور دہشت زدہ ہو گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مغربی کنارے میں فلسطینی مزاحمت کاروں نے 29 کارروائیاں کی جن میں شوٹنگ کے 5 واقعات شامل ہیں۔ حالیہ عرصے میں ایسے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ نابلس میں مزار یوسف اور دوسرے مقامات پر جھڑپیں ہوئیں۔ قلقیلیہ میں بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے۔ مختلف مقامات سے ایسی خبریں مل رہی ہیں۔ اس دوران اسرائیل کی ایک جیل سے جارڈن کے ایک شہری کو 20 سال بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ اس قیدی کی پہچان رفت ولید عبدالقادر کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں جارڈن کے کوئی 17 شہری قید ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے تعلق سے پہلی مرتبہ جنگ کے لفظ کا استعمال کیا ہے۔ اب تک وہ اسے فوجی آپریشن کہہ رہے تھے۔ پوٹن نے کہا کہ ہمارا مقصد فوجی ٹکراؤ کے چکر کو پھرانا نہیں ہے بلکہ جنگ کو ختم کرنا ہے۔ وہ ایک پالیسی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے۔ بعض ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ لفظ جنگ کا استعمال مارچ کے بعد سے رشیا میں غیر قانونی تھا۔ اب پوٹن کی طرف سے خود یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ رشیا نے دھمکی دی ہے کہ 2023 کے شروع میں تیل کی پیداوار گھٹا دی جائے گی۔ اگر رشیا واقعی ایسا کرتا ہے تو دنیا میں انرجی کرائسس پیدا ہو سکتا ہے۔ رشیا کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک نے کہا کہ 2023 کے شروع میں پیداوار میں 5 سے 7% کی کمی کی جائے گی۔ حال ہی میں امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ رشیا کے تیل کی قیمت گھٹا دیں اور اس کی ایک حد مقرر کریں۔ انہوں نے یہ قیمت $60 فی بیرل مقرر کی جس پر 5 دسمبر سے عمل ہو رہا ہے۔ اس کے
جواب میں رشیا نے کہا ہے کہ وہ ان ملکوں کو تیل نہیں بیچے گا۔ صدر پوٹین نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے ایک حکم جاری کرتے ہوئے رشین تیل کی قیمت پر حد مقرر کرنے کا جواب دیں گے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی امریکہ دورے کے بعد کیو واپس ہو گئے ہیں۔ فروری میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ ان کا پہلا بیرونی دورہ تھا۔ انہوں نے صدر بائیڈن سے ملاقات کی اور امریکی کانگریس سے خطاب کیا۔ زیلنسکی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مغربی ملکوں کی طرف سے یوکرین کی مدد کوئی چیریٹی نہیں ہے بلکہ یہ سیکیورٹی اور ڈیموکریسی میں انویسٹمنٹ ہے۔ بائیڈن نے زیلنسکی کے دورے کے موقع پر $2 بلین کی فوجی مدد کا اعلان کیا۔ اس مدد کے تحت یوکرین کو پیٹریٹ ڈیفنس میزائلز دیے جائیں گے۔ رشیا نے زیلنسکی کے اس دورے پر اعتراض کیا ہے۔ رشین صدر پوٹین نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے یوکرین کو پیٹریٹ میزائل ڈیفنس سسٹم دینے سے جنگ اور لمبی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم بہت پرانا ہے اور رشیا کے S-300 سسٹم کی طرح جدید نہیں ہے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ یہ میزائل رشیا کو اپنے مقصد حاصل کرنے سے روک نہیں سکتا۔ اس دوران رشیا کے ایک سینئر سفارتکار نے کہا کہ نیٹو کی دخل اندازیوں کی وجہ سے بات چیت میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ امریکہ میں رشیا کے سفیر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات برف کے دور میں چلے گئے ہیں۔ ان کا یہ مطلب تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات انتہائی پستی اور سرد مہری کا شکار ہو گئے ہیں۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے رشیا کے 1,950,000 سپاہی ہلاک ہوئے ہیں۔ یوکرین جنگ کے 303 دن پورے ہو گئے ہیں۔ مولڈووا کے ایک سینئر عہدیدار نے وارننگ دی ہے کہ رشیا مولڈووا پر قبضہ کر سکتا ہے۔ انفارمیشن اینڈ سیکیورٹی سروس کے چیف نے کہا کہ ماسکو یوکرین کے ذریعے مولڈووا علاقے تک ایک زمینی راہداری بنانا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے یوکرین کے فوجی جنرلز نے بھی اگلے سال کے شروع میں یعنی جنوری میں ایک بڑے آپریشن کی وارننگ دی ہے۔ سیکیورٹی چیف نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا رشیا مولڈووا میں آپریشن کرے گا بلکہ یہ ہے کہ کب کرے گا۔ یوکرین کے ایک فوجی جنرل سے پچھلے ہفتے ایک ٹی وی انٹرویو میں ایک سوال کیا گیا تھا جس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ رشیا مولڈووا میں آپریشن کے لیے 2 لاکھ سپاہیوں کو تیار کر رہا ہے۔ جنوری میں ہی یہ آپریشن کیا جائے گا جس میں 3 طرف سے کارروائی کی جائے گی۔ مولڈووا نے یوکرین پر رشیا کے حملے کی مذمت کی تھی۔ مولڈووا چاہتا تھا کہ مغربی ملکوں کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات قائم ہوں۔ ایران نے یوکرین کے صدر زیلنسکی پر تنقید کی ہے اور انہیں وارننگ دی ہے کہ وہ یہ کہنا بند کر دیں کہ ایران رشیا کو ڈرونز دے رہا ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے خبردار کیا کہ ان کے صبر کی ایک حد ہے۔ فرانس کے سیریل کلر چارلس سوبراج کو نیپال جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ اس نے 1975 میں کیے گئے 2 قتل کے لیے نیپال میں 20 سال جیل کی سزا کاٹی ہے۔ سوبراج کو اس کی عمر اور اچھے چال چلن کی وجہ سے رہا کیا گیا۔ کاٹمانڈو جیل سے اسے نیلے رنگ کی ایک پولیس گاڑی میں بٹھایا گیا اور امیگریشن ڈیٹینشن سینٹر لے جایا گیا جس کے بعد اسے فرانس بھیج دیا گیا۔ سوبراج 20 سے زیادہ لوگوں کے قتل کا ملزم ہے، ان میں زیادہ تر عورتیں ہیں۔ اسے بکینی کلر یا سرپنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سرپنٹ ایک سانپ کو کہتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں اس نے 6 عورتوں کا قتل کیا تھا جو بیچ پر مردہ پائی گئی تھیں۔ وہ خود کو ہیروں کا تاجر بتاتا تھا اور عورتوں سے دوستی کرتا تھا اور انہیں نشے کی دوا پلاتا تھا، انہیں لوٹتا تھا اور پھر قتل کر دیتا تھا۔ اس نے کتنے لوگوں کو قتل کیا یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ 2004 میں نیپال میں اسے قصوروار پایا گیا تھا۔ 1976 میں اسے انڈیا میں گرفتار کیا گیا تھا اور دہلی میں ہونے والے ایک قتل کے لیے سزا سنائی گئی تھی۔ 10 سال بعد وہ تہاڑ جیل سے ڈرامائی انداز میں فرار ہو گیا تھا۔ اس نے ایک سیکیورٹی گارڈ کو مٹھائی میں نشے کی دوا اور نیند کی دوا پلائی تھی اور پھر فرار ہو گیا تھا۔ بعد میں اسے گوا میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسے 1997 تک جیل میں رکھا گیا تھا۔ رہائی کے بعد اسے پیرس بھیج دیا گیا تھا۔ 2003 میں نیپال وہ دوبارہ واپس لوٹا جہاں ایک جرنلسٹ نے اسے دیکھا اور پھر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 1975 میں نیپال میں ایک امریکی ٹورسٹ کو ہلاک کرنے کے لیے اسے سزا سنائی گئی تھی۔ سوبراج 2008 میں ایک نیپالی لڑکی نمیتا بسواس سے شادی کی تھی اور یہ لڑکی اسے 44 سال چھوٹی تھی۔ 2021 میں نیٹ فلکس اور بی بی سی نے اس کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری پیش کی تھی جس کا نام دی سرپنٹ ہے۔ نیپال کی عدالت نے حکم دیا کہ اسے 15 دنوں کے اندر ملک سے باہر کر دیا جائے۔
बात करते हैं कोविड की। वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने रियासतों के साथ कोविड-19 सूरत हाल पर एक मीटिंग की। चाइना और बाज़ दूसरे मुल्कों में हालिया दिनों में कोविड केसों में ज़बरदस्त उछाल आया है। वजीर सेहत ने 2 दिन पहले आला सतह की एक मीटिंग की थी, जहां उन्होंने कोविड-19 की नई उभरती हुई शक्लों के ताल्लुक से चौकसी अख्तियार करने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो तैयार रहें। उन्होंने जुमे को रियासतों के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की। जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आला सतह की एक मीटिंग में कोविड-19 की सूरत हाल का जायज़ा लिया था। उन्होंने रियासतों से कहा कि वो हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स तैयार रखें। हुकूमत ने अवाम से कहा है कि वो ख़ासतौर पर आने वाले क्रिसमस और नए साल के मौके पर एहतियात बरतें। वज़ीर आज़म ने अवाम से कहा कि वो मास्क और सैनिटाइजर्स जैसे उसूलों पर अमल करें। चाइना से मुसलसल कोविड के हवाले से बुरी खबरें आ रही हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना में रोज़ाना 10 लाख केसेस पाए जा रहे हैं और 5,000 मौतें हो रही हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट ने बाज़ नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिन पर हफ्ते से अमल होगा। तमाम इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कोविड टीके हासिल करना ज़रूरी कर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि 2% मुसाफिरों का रैंडम RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। कोविड पॉजिटिव मुसाफिरों को आइसोलेशन प्रोटोकॉल के बारे में बताया जाएगा। खबरों में कहा गया है कि चाइना के अलावा बाज़ दूसरे मुल्कों में भी कोविड तेज़ी से फैल रहा है। यह भी कहा गया कि चाइना की सरकारी मीडिया में कोविड मौतों और कोविड केसेस के हवाले से जो फिगर्स हैं उन्हें दबाया जा रहा है। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन वक्त से पहले खत्म कर दिया गया। यह सेशन 6 दिन बाद खत्म होने वाला था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि इस सेशन के दौरान हाउस ने 97% काम किया। उन्होंने कहा कि जुमला 13 नशिस्तें हुई, जिनमें 7 बिल्स मंजूर किए गए और 9 बिल्स पेश किए गए। राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनकर ने बताया कि इस सेशन के दौरान 102% काम हुआ और 9 बिल्स मंजूर किए गए। उन्होंने कहा कि 31 प्राइवेट बिल्स भी पेश किए गए। सरमाई सेशन 7 दिसंबर को शुरू हुआ था और उसे 29 दिसंबर को खत्म होना था। IPL 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी शुरू हो गई। निकोलास पुरान को 16 करोड़ रुपए में LSG ने खरीदा। बेन स्टोक्स को 16 करोड़ 25 लाख रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने हासिल किया। सैम पुरान को 18 करोड़ 50 लाख रुपए के साथ खरीदा गया और वो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे जिन्हें पंजाब की टीम ने हासिल किया है। मुंबई इंडियंस ने ग्रीन को 17 करोड़ 50 लाख में खरीदा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। आर्कटिक के समंदर में तूफान, अमेरिका और कनाडा में खून जमा देने वाली सर्दी, टेम्परेचर -45 तक घट जाएगा। अमेरिका में 5,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। क्रिसमस और नए साल के मंसूबे चौपट हो गए। कई रियासतों में इमरजेंसी। सिक्किम में इंडियन आर्मी का ट्रक खाई में गिर पड़ा, 16 सिपाही हलाक। वजीर आजम और दूसरों ने किया अफसोस का इजहार। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका, पुलिस ओहदेदार हलाक। तालिबान की सरगर्मियों में इजाफे पर ओहदेदार फिक्रमंद। इस्राएली फौज ने फलस्तीनी नौजवान को सफ़ाकी से कत्ल कर दिया। मगरबी किनारे में मुजाहमतकारों के नए हमले। रशिया जनवरी में तेल की पैदावार घटा देगा। दुनिया में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो सकता है। मोल्डोवा पर मॉस्को के कब्जे के अंदेशे। सीरियल किलर चार्ल्स सोभराज नेपाल जेल से रिहा, फौरी फ्रांस भेज दिया गया। चाइना में रोजाना 10 लाख नए कोविड केस, 5,000 मौतें। पड़ोसी मुल्क से सनसनीखेज रिपोर्ट।
منسکھ منڈاویہ نے ریاستی ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ لیا کووڈ صورتحال کا جائزہ، حیدرآباد ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے نئی گائیڈ لائن۔ آئی پی ایل 2023 کے لیے کھلاڑیوں کی نیلامی، سیم پوران کو پنجاب نے 18 کروڑ 50 لاکھ میں خریدا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔